أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. شروع کرتا ہوں اللہ رب العالمین کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. عزیز سامعین کرام، یہ آپ کے سامنے سورہ مزمل ہے اور یہ سورت بھی مکی سورتوں میں سے، اور یہ سورت ابتدائی دور اسلام میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ایک سورت ہے. اور اس سورت کا نام مزمل اس کی پہلی آیت کے اندر یا ایھا المزمل اس طرح سے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا ہے. اسی نام سے اللہ کے اس جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خطاب کیا، اسی لفظ سے اس سورہ کا نام مزمل رکھا گیا ہے. عزیز سامعین کرام، اس سورت کی فضیلت کے بارے میں بہت زیادہ مطالعہ کیا گیا، لیکن حدیث میں کہیں بھی اس کی فضیلت وارد نہیں ہوئی ہے. البتہ علماء نے بیان کیا ہے کہ اس سورت کی تلاوت کرنے والے کے لیے اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں جو تکلیفیں ہو سکتی ہیں اس کو اللہ رب العالمین اپنے حکمت سے، اپنے فضل سے اور اپنے کرم سے اسے دور فرمائیں گے. ویسے تو قرآن مجید کی آیتوں کے اندر یہ چیز ہے ہی کہ کوئی بھی سورہ آپ پڑھیے تو اللہ رب العالمین اس کے پڑھنے کی برکت سے آنے والی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، آفتوں کو اور اس کے علاوہ جو چیز بھی بری ہو سکتی ہے، انسان کو تکلیف دینے والی ہو سکتی ہے، اللہ رب العالمین قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے اسے ختم فرماتے ہیں. چنانچہ اس سورت کے پڑھنے سے بھی دنیا اور آخرت کی تکلیفیں انسان کے لیے اللہ تعالی آسان فرمائیں گے انشاءاللہ. عزیز سامعین کرام، سب سے پہلے اس سورت کا شان نزول سن لیجیے. تو شان نزول کے سلسلے میں دو واقعات ملتے ہیں. چنانچہ بعض تفسیروں کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشرکین مکہ نے اور کفار مکہ نے دار الندوہ ایک جگہ کا نام تھا، ایک گھر تھا جہاں پر وہ لوگ بیٹھ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے تعلق سے اور اسلام کے تعلق سے وہاں پر سرکشیاں اور چال بازیاں کیا کرتے تھے، اور آپس میں وہاں پر سرداران قریش جمع ہو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے. چنانچہ اس جگہ کو کہا جاتا ہے دار الندوہ. چنانچہ یہ سرداران قریش مکہ جو کہ مکے کے مشرکین مکہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، یہ لوگ ایک مرتبہ دار الندوہ میں جمع ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کر رہے ہیں اس کی وجہ سے انہیں کوئی لقب رکھا جائے. چنانچہ بعض لوگوں نے کہا کہ محمد کو کاہن کہا جائے. کاہن کہتے ہیں جو کہ غیب کی باتیں بتاتا ہے اور لوگوں کو مستقبل کی باتیں بتا کر کے ان کو گمراہ کرتا ہے. نعوذ باللہ ان لوگوں میں سے بعض نے کہا کہ محمد کو بھی کاہن کہا جائے، لیکن لوگوں نے اس کا انکار کر دیا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اور بعض نے یہ مشورہ دیا کہ محمد کو مجنون کا لقب دیا جائے کیونکہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو لوگوں نے کہا، بعض لوگوں نے کہا نہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے، درست نہیں. پھر اس کے بعد بعض لوگوں نے یہ کہا کہ محمد کو ساحر کہیں گے. تو بعض لوگوں نے اس کا بھی انکار کیا، لیکن بالاتفاق ان کے پورے مشورے سے یہ بات طے پائی اور انہوں نے کہا محمد اپنی کلام کے ذریعے، اپنی باتوں کے ذریعے ہمارے دوستوں کو ہمارا خلاف کر دیتا ہے. چنانچہ یہ اس کے کلام کے اندر ایک سحر ہے، ایک جادو ہے، لہذا محمد کو ساحر کہا جائے. اس طرح کی بات انہوں نے آپس میں مشورے کے ذریعے طے کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اس مشورے کی خبر کی گئی. کیسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا لگتا تھا. میری قوم مجھے ساحر کہہ رہی ہے، جادوگر کہہ رہی ہے، میری قوم مجھے پاگل دیوانہ کہہ رہی ہے، میری قوم مجھے کاہن کہہ رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو کر کے ایک چادر اوڑھ کر کے، جس طرح کہ آدمی جب غم میں ہوتا ہے کوئی چادر اوڑھ کر کے اپنا دکھ کو چھپانے کے لیے
اپنے آپ کو چادر کے اندر کر لیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسے ہی کپڑا اوڑھ کر کے چادر اوڑھ کر کے ایسے ہی بستر میں اپنے لیٹ گئے تو اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی. چنانچہ ایک واقعہ یہ ہے. اس کے علاوہ بخاری کے اندر اور مسلم کے اندر یعنی صحیحین کی روایتوں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی وحی اتری تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ سب سے پہلی وحی ہے جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے. اس کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی وہاں پر نہیں اتری. تو اس زمانے کو جس زمانے میں وحی نہیں اتری سیرت کی کتابوں میں اسے کہا جاتا ہے فترۃ الوحی، یعنی وحی کے رکنے کا زمانہ. اس زمانے میں کوئی وحی حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر نہیں آئے. اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں میں چل رہا تھا کہ اچانک میری نظر آسمان پر اٹھی، کیا دیکھتا ہوں کہ غار حرا میں جو فرشتہ آیا ہوا تھا وہ آسمان پر اپنی ایک الگ کیفیت بنائے ہوئے کرسی پر بیٹھا ہوا ہے. جیسا کہ آپ کے سامنے سورہ نجم کی آیتوں کی تفسیر میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا تو مجھے ایک طرح کی گھبراہٹ ہو گئی. میں نے واپس میں گھر آیا اور میں نے اپنے گھر والی سے کہا یعنی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مجھے چادر اڑاؤ، زملونی، مجھے چادر اڑاؤ. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ مدثر کی آیتیں نازل کی جو کہ اسی کے بعد ایک دوسرا سورہ ہے سورہ مدثر. اس کے اندر وہ آیتیں ہیں جو تو مفسرین کہتے ہیں یہ آیت اور وہ آیت مزمل اور مدثر دونوں کے معنی ایک ہے، کپڑے میں لپیٹے ہوئے، کپڑا اوڑھے ہوئے، دونوں کے معنی یہ کی ہے. چنانچہ یہ دونوں صورتوں کے اندر شان نزول کے لیے وہ صحیحین کا واقعہ صحیح ہو سکتا ہے. واللہ اعلم بالصواب، لیکن بخاری کے اندر اور مسلم کے اندر یہی واقعہ نقل کیا گیا ہے. عزیزان محترم، اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پیار سے اے کپڑے میں لپٹے ہوئے اس طرح سے پیار سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا ہے اور آگے حکم دیا ہے غم نہ کیجیے، اگر آپ کے دل میں بوجھ ہے کھڑے ہو جائیے، نماز پڑھیے، بوجھ ہلکا ہو جائے گا. چنانچہ ان آیتوں کے اندر وہی کہا جا رہا ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹے ہوئے، اے کپڑے میں لپٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات میں کھڑے ہو کر عبادت کیجیے مگر تھوڑا. یعنی آپ رات میں کھڑے ہو جائیے اور اللہ کی عبادت کیجیے. قم اللیل یعنی راتوں میں کھڑا ہونے سے مراد یہ ہے کھڑا ہو کر عبادت کرنا، نماز پڑھنا، یہ مراد ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے قیام اللیل کہا جاتا ہے، رات میں نماز پڑھنے کے لیے قیام اللیل کہا جاتا ہے. چنانچہ اللہ نے یہاں پر کہا قم اللیل الا قلیلا، آپ کھڑے ہو جائیے، رات میں عبادت کیجیے مگر تھوڑا سا. نصفہ، رات کا آدھی رات یعنی رات کا آدھا مطلب آدھی رات عبادت کیجیے. او انقص منہ قلیلا، یا اس سے بھی تھوڑا اور کچھ کم کر لیجیے. او زد علیہ، یا اس پر زیادہ کر لیجیے. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ رات میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیے. چنانچہ مفسرین کا بیان ہے یہ نماز کون سی تھی؟ یہ تہجد کی نماز تھی جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم دے کر کے یہاں پر بتایا گیا کہ آپ کھڑے ہو جائیے، نماز پڑھیے. چنانچہ مفسرین نے بیان کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی جیسا کہ میرے لیے اور آپ کے لیے نفل ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی جو کہ اس آیت کے اندر فرضیت اس کی ثابت ہوتی ہے. نیز یہ کہ اس کا وقت کیا ہے وہ بھی اللہ رب العالمین نے یہاں پر ثابت کیا. آدھی رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا آدھی رات عبادت کیجیے یا اس سے تھوڑا کم کر لیجیے، یہ بھی کہا اللہ نے، یعنی ثلث یعنی تہائی رات. یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی حکم دیا گیا اس سے تھوڑا زیادہ بھی کر لیجیے، مطلب 2/3 رات. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز کے فرض ہونے اور اس کا وقت بھی یہاں پر بتایا گیا ہے. چنانچہ اس کے بعد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نماز کے اندر تہجد کی نماز کے اندر لمبی لمبی تلاوتیں کیا کرتے تھے اور آدھی رات تک تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے جو کہ یہ. چنانچہ بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ یہ اس صورت کے اندر جو ابتدائی آیتوں میں نازل ہوا ہے حکم، یہ حکم بس 1 سال رہا.
ایک سال تک یہ حکم چلتا رہا. بعد میں اللہ رب العالمین نے آگے اسی صورت کی ایک آخر میں ایک آیت کہا ہے جہاں پر اللہ رب العالمین نے اس کی تخفیف کی ہے. چنانچہ اس کی آیت کی وجہ سے یہ حکم منسوخ ہو گیا اور اس کے اندر جو اتنا لمبا وقت دیا گیا تھا اس کو کم کر دیا گیا ہے. لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ یہی حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز کے فرض ہونے کا شب معراج تک رہا, یعنی معراج والی رات تک رہا, کیونکہ معراج والی رات میں اللہ رب العالمین نے 5 نمازیں فرض کی ہیں اور یہ واقعہ اس سے بہت پہلے کا ہے. چنانچہ معراج کی رات تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی, گویا کہ اور صحابہ پر بھی فرض تھی اس وقت تک. اور جب 5 وقت کی نماز فرض کر دی گئی, تہجد کی نماز کی فرضیت اللہ رب العالمین نے اس امت پر سے ہٹا دیا. آگے اللہ کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, اور قرآن مجید کو ٹہر ٹہر کر کے پڑھیے. قرآن مجید کو ٹہر ٹہر کے پڑھیے, ترتیل کے ساتھ پڑھیے. عزیزان محترم, تہجد کے اندر اٹھ کر کے نماز پڑھنے کا پہلا فائدہ یہ ہے جو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے, وہ یہ ہے کہ آدمی کے اندر اگر کوئی بوجھ ہو تو وہ نماز میں آ جاتا ہے اور رات میں اللہ کے سامنے آ کر عبادت کرتا ہے تو اس کا وہ بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے, اس کا وہ غم دور ہو جاتا ہے, پہلا فائدہ. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آدمی اگر نیند چھوڑ کر کے رات میں اٹھ کر عبادت کرتا ہے, گویا کہ اس کے اندر ایک مشقت برداشت کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے کہ وہ آنے والی تکلیفوں کو آسانی سے برداشت کر سکتا ہے. جو آدمی اللہ کے سامنے رات میں اٹھ کر نیند جیسی چیز کو قربان کر کے نماز پڑھ رہا ہو, گویا کہ وہ آگے کی مشقتوں کو ہلکا کرنے کے لیے, ایک عادت بننے کے لیے بھی تہجد ہے. اور اسی طرح ایک تیسرا فائدہ اس کا یہ بھی ہے کہ اگر تہجد کی نماز کے لیے ہم لوگ اٹھیں تو اس کے اندر قرآن مجید کو آہستہ آہستہ پڑھیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ رات میں پورے اطمینان کے ساتھ, جبکہ پوری دنیا سو رہی ہو, اپنے خدا کے سامنے نماز پڑھ کر کے اسے منانے کا ایک راستہ مل جاتا ہے. یہ تہجد کی فضیلت ہے. اور یہاں پر اللہ نے جو کہا قرآن مجید کو ٹہر کر کے پڑھیے. چنانچہ علامہ ابن قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ ترتیل سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کو صحیح ادا کیا جائے, صاف صاف پڑھا جائے اور تجوید کے ساتھ پڑھا جائے. ایسا نہیں کہ فوراً پر پڑھتے جا رہا ہے اور الفاظ کو کھاتے جا رہا ہے اور جو کلمہ پڑھ رہا ہے وہ کلمہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اور الفاظ ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں. ایسا قرآن مجید نہ پڑھا جائے. نیز علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر قرطبی کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ قرآن مجید کو ترتیل سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر کے پڑھا جائے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے, اللہ کا کیا حکم ہے, اس کے معانی اور اس کے مفہوم کو سمجھ کر کے تدبر کرتے ہوئے اور فکر کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کیا جائے. اور اسی طرح بہت ساری احادیث کے اندر بھی ایسے ہی ملتا ہے. چنانچہ یہاں پر ایک بات یہ آیت آنے کی وجہ سے کہہ دینا چاہتا ہوں, خاص کر کے آج کے زمانے میں ہماری عورتوں کو اس آیت پر کیا کرنا ہے, غور کرنا چاہیے اور اپنے قرآن مجید کو درست کرنا چاہیے. کیونکہ عام طور پر عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ قرآن مجید کو فاسٹ پڑھتے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے قرآن مجید کی آیتوں میں رد و بدل بھی ہو سکتا ہے اور اسی طرح الفاظ کھائے بھی جاتے ہیں, الفاظ اڑ بھی جاتے ہیں. یہ حکم اللہ رب العالمین کا نہیں ہے, بلکہ قرآن کو ترتیل اور تسہیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا, یقیناً ان قریب ہم آپ پر اے نبی جی ایک بہت بڑا کلام نازل کرنے والے ہیں. یعنی آپ کسی کو غم کرتے ہوئے مت بیٹھیے, اب اس کے آگے بہت بڑا کلام کا بوجھ آپ کو سنبھالنا ہے. یہ ابتدائی دور کے اندر ہے, ابھی وہی کا سلسلہ شروع ہوا تھا. اتنا بڑا جو قرآن مجید ہے اللہ کا کلام آسان نہیں تھا, بہت بڑا بوجھ تھا. 2 مفہوم ہے. پہلا معنی اس کا یہ ہے کہ قرآن کے اندر جو احکام ہیں, جو آیتیں ہیں, جو حلال چیزیں اور حرام چیزوں کو بتایا گیا ہے وہ معمولی نہیں ہے, ایک حساب سے وہ ثقیل ہے, وزن ہے. اور دوسرا, جیسا کہ حدیثوں کے اندر آتا ہے, بخاری وغیرہ کے اندر بھی یہ بات لکھی گئی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی تکلیف ہوتی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی. چنانچہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ اپنا پیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا
پیر کے ساتھ ملائے رکھے تھے اور آپ کی ران حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ران کے اوپر تھا، تو اچانک سے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے لگی، گویا کہ حضرت زید بن ثابت کو ایسا لگنے لگا کہ میرا پیر ابھی پھٹ جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی جو وہی کا جو تکلیف تھی وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوئی۔ اور اسی طرح اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی اترتی تو سخت سے سخت سردی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پسینہ شروع ہو جاتا تھا۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی اترتی اور آپ اگر اپنی اونٹنی پر سوار ہوتے تو اونٹنی اپنی گردن زمین پہ ڈال دیتی، جس کی تکلیف اونٹنی کو بھی ہوتی تھی۔ آپ سوچئے کہ کتنا بھاری کلام تھا اللہ کا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا حالت ہوتی ہوگی۔ چنانچہ اللہ نے وہی کہا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یقیناً اے نبی جی عن قریب ہم آپ پر یہ بہت بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ اس سے مطلب بھاری کلام سے مراد قرآن مجید ہے۔ عزیزان محترم، یہ 5 آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے تہجد کی بات اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اپنے غم کو ہلکا کرنے کے لیے جو راستہ دکھایا، اور نیز یہ بھی بتایا کہ آپ کو آگے بہت سارے مشقت والا کلام کو بھی برداشت کرنا ہے، چنانچہ آپ کو مضبوط ہونا ہے۔ ان ساری آیتوں کے اندر بتایا گیا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان ساری آیتوں کو اچھی طرح سے سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ کل ہوگا۔